کرکٹ کھیلی آپ کے سامنے. ہم سائم ایوب نہیں تھا, ہم کانپنے لگ گئے تھے کہ یار یہ کیا ہوا, سائم ایوب نہیں ہے, سائم ایوب نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں نیچرل ٹیلنٹ. جو کھیلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ اچھا ٹیلنٹ تھا, اس نے ایک دم سے آ کے بابر اعظم, رضوان, فخر زمان اوروں کے بیچ میں جگہ بنائی نا اس نے. اس کو کہتے ہیں ٹیلنٹ. کیونکہ اس نے وہ کیوں آیا پاکستان ٹیم کے اندر, کیونکہ اس نے پی ایس ایل میں ایکسٹراڈنری اننگز کھیلی تھی جس کی وجہ سے وہ آیا. پھر اس کو بولنگ میں آزمایا گیا, اس نے بولنگ میں بھی اچھی کر دی, اس کو لایا گیا کہ نہیں یار یہ بہت زبردست ٹیلنٹ لگ رہا ہے. ان باقیوں کو تو کچھ بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ حسن نواز نے جو اس سے پہلے جو T20 ہوا اس میں تو اس نے کمال ہی کر دیا. لیکن اس کا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے بری اننگ کھیلی, اچھی اننگ کھیلی, سب کچھ کھیلا, لیکن آپ دیکھو اس نے جو 100 کیا, اس 100 کے بیچ میں بھی جو وہ بیٹنگ کر رہا تھا. اب یہ تو ہم وہ شاٹس دیکھ رہے ہیں نا جس پہ اس نے باؤنڈریز لگائی ہیں, لیکن اگر ہم پورے ان کی 100 کی اننگ دیکھیں, اس پوری 100 کی اننگ کے اندر ہمیں کتنی دفعہ ایسے نظر آئے گا کہ ایسے لگتا ہے بہت ہی ریش شاٹس کھیل رہا ہے. مطلب لگ نہیں رہا یہ جو ہے 50 پہ کھیل رہا ہے, 60 پہ کھیل رہا ہے, بہت مطلب یعنی زبردستی مارنے کی کوشش کر رہا. اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو, یہ میچ ہم کیوں جیتے. اب میں ایکسکیوزز نہیں دے رہا, میں ایک ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہم میچ کیوں جیتے اور پچھلا میچ کیوں آ رہا ہے. یہ میچ ہم اس وجہ سے جیتے کیونکہ یہ ایک تو گراؤنڈ چھوٹا بہت, ٹھیک ہے, بہت چھوٹا گراؤنڈ آکلینڈ, اور دوسری بات مجھے جہاں تک یاد ہے یہ گراؤنڈ ہے رگبی کا. یہ گراؤنڈ بہت چھوٹا, میں بھی جا چکا ہوں یہاں پہ, اس کا آمنے سامنے پیچھے بہت چھوٹا ہے. ہم لوگ کہاں پھنستے ہیں ہمارے بیٹسمین, ہمیں جب پیچھے بال کی جاتی ہے ہم پل مارنے جاتے ہیں, ہم آؤٹ ہوتے ہیں, ہم آئے ہی نہیں اچھے اس کے اوپر. ان بولرز کی ہائٹ اچھی تھی, ہمارے بیٹسمینوں نے کیا کیا. اب اس میچ میں دیکھ لیں کتنے پل لگے, پل شاٹ لگے, کوئی نہیں لگا, کوئی خاص نہیں لگا. ہم نے کیا کیا, وہ پیچھے بال کرتے تھے, ہم صرف یوں بلہ رکھتے تھے, چھکا ہو رہا ہے, چوکا ہو رہا ہے, یا منہ پہ بال ملتی تھی ہم مارتے تھے, ٹاپ ایج بھی لگ رہا ہے چاہے ان کی طرف سے چاہے ہماری طرف سے, وہ چھکا ہو رہا تھا. 200+ رن. ٹھیک ہے, ہم اس چیز پہ بڑے ہمیں کانفیڈنس تھا, چاہے اسپنر بال کر رہا ہے ہلکا سا بھی مارو چھکا ہو رہا تھا. اس میچ میں دیکھ لو ہمارے کسی بیٹسمین نے کراس شاٹس نہیں مارے. ہم کہاں پہ کراس شاٹس مارنے جاتے ہیں, جہاں پہ سامنے کی باؤنڈری بڑی ہوتی ہے. جب سامنے کی باؤنڈری بڑی ہوتی ہے نا تو ہم لوگوں کو اپنے پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہم ماریں گے, مڈل ہوگا, گیند سیدھی جائے گی, مڈ آن مڈ آف اوپر سے چھکا ہو جائے گا, ہم مارنے جاتے ہیں کراس. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, کل کے میچ میں جب ہمیں 220 رن پڑے, اب ہم سوچنے لگ گئے ہم کیا کریں. اب تو وہ والی بیٹنگ بھی نہیں ہے کہ یوں کریں گے چھکا ہو جائے گا, یوں کریں گے سامنے چھکا ہو جائے گا. ہم مارنے چلے گئے کراس شاٹس. آپ دیکھ لیں کتنے کراس شاٹس مار رہے ہیں, کبھی کس طرح مار رہے, کبھی کیا مار رہے. حسن نواز اگر بہت اچھا ٹیلنٹڈ پلیئر ہوتا نا, میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں, اس کی فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر کرو. اگر بہت اچھا ٹیلنٹڈ پلیئر ہوتا تو پچھلے میچ میں 100 کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے شاٹس نہیں کھیلتا جس طرح کل کے میچ میں اس نے شاٹیں کھیلے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آؤٹ دی ڈسمسل ہیں, جی بالکل, چوتھے T20 بالکل. آپ دیکھیں, اور سلمان آغا نے ایک بات کی کہ جی ان کا بال سوئنگ ہونے لگ گیا سیکنڈ اننگ میں. بھائی وہ اپنی کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں, ان کو سوئنگ آتا ہے, آپ کے بالر سوئنگ ہی نہیں کر پا رہے. آپ کے بالرز کا بال سیدھا جا رہا ہے, شاہین کا بال سیدھا جا رہا ہے, ایک آدھ بال شروع میں پہلے اوور میں سوئنگ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا سوئنگ ہونا ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے بالر کا تو بال ہی سوئنگ نہیں ہو رہا. ٹاس جیت کر جو فیصلہ کیا تھا سلمان آغا نے, وہ صحیح فیصلہ تھا, غلط فیصلہ تھا. غلط تھا. وہ کیوں, وہ اس وجہ سے کیونکہ میں ابھی جو گراؤنڈ کی بات کر رہا تھا نا, اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کیونکہ جو رگبی کا گراؤنڈ ہے نا, وہ جو ہے وہ سٹینڈز بنے ہوئے ہیں, اونچائی ہے, ہوا نہیں. جب اونچائی ہوتی ہے تو ہوا ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب سٹینڈز نہیں ہوتے تو گراؤنڈ اوپن ہوتا, پھر ہوا آنے لگ جاتی ہے. تو یہ کل کے میچ میں یہ تھا, ہوا تھی بہت زیادہ گراؤنڈ میں, اور مجھے پتا تھا کہ جب بال سوئنگ سیم ہوگا ہمیں پرابلم ضرور ہوگی. بعد میں آئی ہے, نہیں بعد میں زیادہ آئی ہے. نہیں تو بعد میں دیکھیں انڈر لائٹس تو ویسے ہی کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگر ہوا آ گئی تو آپ کے لیے ویسی مشکل ہوگی. تو ہم چلے گئے پہلے میچ کی چکر میں کہ جی یار ہم نے سیکنڈ بیٹنگ کی تھی, وہ جتنا بھی کر لیں ہم چیز کر لیں گے. بھائی اس ٹائم ہوا نہیں تھی, وہاں پہ سوئنگ نہیں ہو رہا تھا, وہاں پہ سیم نہیں ہو رہا تھا, وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. وہاں تو بالرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا گیند کریں. لیکن یہ کنڈیشن ایسی تھی, یہاں پہ تو بالرز بھی جگہ پہ بال کرنی تھی, ہمارے کر نہیں رہے, منہ پہ بال, منہ پہ بال, منہ پہ بال, پیچھے منہ پہ بال دیے جا رہے ہیں. اسپنرز کا آپ حال چیک کر لیں. تو پرابلم یہ ہوئی ہے, اگر ہمارے بالر سیکنڈ اننگ میں بھی بالنگ کرتے
تو ہمارے لڑکوں میں سوئنگ ہی نہیں ہے. ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی ان کا نیا بال سوئنگ نہیں ہوتا یار. نیا بال تو صرف آپ لا کے پھینکو گیند سوئنگ ہوتا ہے. بالنگ پہ آتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کی جو ٹیم انتظامیہ ہے, یوسف ہیں, عاقب ہیں, اظہر محمود ہیں, مسرور ہیں, اور بھی ہیں, تو ان کو یہ بات نہیں پتا کہ یار ٹاس جیت کر آپ کیوں فیصلہ ایسا لے رہے میں ہیں؟ اسی لیے تو آپ کو کہتا ہوں نا, میں اسی لیے ہر جگہ بولتا ہوں کہ بھائی ہر الزام ہر بات صرف پلیئروں پہ مت ڈالا کرو. آپ کوچنگ سٹاف کو بھی تو پکڑو نا بھائی. اگر شاہین بولنگ اچھی نہیں کر رہا, اگر عباس افریدی اچھی بولنگ نہیں کر رہا, اگر آپ کے اسپنرز بولنگ اچھی نہیں کر رہے, تو یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کیا صرف بولرز کی غلطی ہے؟ کیا اظہر محمود کا کام نہیں ہے؟ کوچنگ سٹاف کا کام نہیں ہے؟ عاقب جاوید کا کام نہیں ہے؟ اگر فیلڈنگ گندی ہو رہی ہے تو کیا محمد مسرور سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کی فیلڈنگ ٹیم اتنی گندی کر رہی ہے تو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ کوچنگ سٹاف سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ محنت نہیں کرواتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے نا, محنت تو سب کرواتے ہیں. صرف آپ سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کیا محنت کروا رہے ہیں, کیا چیزیں کروا رہے ہیں, کیا فیلڈنگ سیشن کروا رہے ہیں, کیا بولنگ پریکٹس کروا رہے ہیں, کیا بیٹنگ کروا رہے ہیں. اگر حسن نواز جو لاسٹ میچ میں اس نے شاٹیں ماری ہیں, جو باقی پلیئرز آؤٹ ہو رہے ہیں, کیا بیٹنگ کوچ محمد یوسف سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ مطلب یعنی کیا آپ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ ایک لڑکے نے 100 کیا ہے, اس کے بعد وہ کس طرح بیٹنگ کر رہا ہے, تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ اتنے ہائیلی ٹیلنٹڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک چیز شو ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈومیسٹک کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا, حسن نواز نے جو سینچری بنائی تھی اس کے بعد اس نے بتایا انٹرویو میں کہ مجھے پاکستان سے فون آیا, ایک سلیکٹر ہیں جن کا آپ نام بھی نہیں لیتے, انہوں نے فون کر کے کہا کہ یار تم پلیئر اچھے ہو, مجھے پتا ہے تم رنز کرو گے, تو میں نے رنز کر دی. دیکھیں بات سنیں, تم سلیکٹر کا دوبارہ فون نہیں آیا. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں یہ تو سمپل سی چیز ہے, اس میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. میں اگر سلیکٹر ہوں, میں اگر کسی لڑکے کو سلیکٹ کروں اور اگر وہ کچھ نہیں کرے گا تو میں تو بولوں گا نا تم اچھا ٹیلنٹ ہو. میں کیسے اپنے اوپر بات آنے دوں گا؟ میں تو بولوں گا نا یار تم اچھا ٹیلنٹ ہو, تم کر سکتے ہو, تم کر سکتے ہو. کیونکہ جب تم کرو گے تو میرے اوپر انگلیاں نہیں اٹھیں گی نا بھائی. یہ تو ایک نارمل سی بات ہے, یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس سوچنے کی بات نہیں ہے. پاکستان سے فون کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی پلیئر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پاکستان میں کلچر بہت زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے یار, مطلب بلا وجہ نا, بلا وجہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی. ضرورت کیوں ہے آپ کی؟ ایک تو ویسے ہی آپ مطلب یعنی آپ کو سلیکشن کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات آپ میسج یا یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ نے مجھے بولا تو میں اس بات کو کنٹینیو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فون یا میسج کر کے کہہ رہے ہو, آپ کیا اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہو؟ ایک تو ویسے ہی نیا بچہ, اس کے بعد آپ پریشر ڈال رہے ہو. تو یہ تو مطلب یہ اچھا ہو گیا آپ نے ڈسکس کیا. یہ چیزیں چیئرمین صاحب کے پاس جانی چاہیے, یا پتہ نہیں ان کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے کہ یہ حسن نواز کا انٹرویو دیکھ لیں, وہ بات کی ہے میچ کے بعد اس نے کیا ہے. حسن نواز نے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اس سلیکٹر نے مجھے فون کیا کہ بھائی تم بہت اچھے ہو, تم کرو گے, رنز کرو گے, کیونکہ 2 میچز میں وہ فیل ہوا تھا. تیسرے میچ میں اس نے سینچری کر دی, چوتھے میچ میں وہ فیل ہو گیا. تو کیا کسی نے فون نہیں کیا اس کو؟ نہیں, جب دوسرے میچ میں فیل ہوا فون کیا, جب تیسرے میچ میں پاس ہوا تو فون کیا. ہاں, پھر تیسرے میچ چوتھے میچ میں فیل ہوا پھر نہیں کیا. مجھے نہیں پتا, یہ حسن نواز کا انٹرویو. اب 5ویں میچ میں کیا وہ بولے گا تو کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا؟ تو وہ سلیکٹ, یہی تو بات ہے نا. یعنی کیا یار, یہ کیا طریقے کار ہے اس زبان, یہ آپ اور پریشر ڈال رہے ہیں پلیئروں کے اوپر. آپ کو کوئی کام نہیں ہے بھائی, آپ نے ٹیم سلیکٹ کر دی, ٹھیک ہے, آپ سائیڈ پہ ہو جائیں, اچھی بری جو بھی سلیکٹ کیا آپ سائیڈ پہ ہو جائیں, آپ کا کام نہیں ہے. صحیح ہے نا. اب میں یہ بولوں گا کہ مطلب یعنی ہمارے پڑوسی ملک میں چلے جائیں آپ, وہاں پہ جو سلیکشن کمیٹی کا سٹینڈرڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اجیت اگرکر, روہت شرما کا کیا بولا پتا ہے؟ کیا 2027 تک آپ اس صورت میں جاؤ گے جب آپ اپنی فٹنس صحیح کرو گے. روہت شرما کو بولا گیا ہے. تو صحیح ہے, فٹنس ٹھیک کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا بھائی, اگر آپ سوچتے ہیں 2027 جانا ہے تو آپ کو فٹنس صحیح کرنی پڑے گی. 27 کی چیمپئنز ٹرافی, 27 میں چیمپئنز ٹرافی تو 29 میں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر مطلب 2027 جو بھی آگے جانا ہے تو بھائی آپ کو فٹنس صحیح کرنی پڑے گی. یہ ہوتا ہے کرائیٹیریا. یہ کرائیٹیریا تو ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ تبدیلیاں اتنی جلدی نہیں ہوتی. انتظامی کرکٹ بورڈ میں انتظامی تبدیلی بھارت میں تو کافی عرصے بعد ہوتی ہے. دیکھیں, تو اگر ان کا سسٹم اوپر اچھا ہے تو نیچے اچھا ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ اپنا گھر جب چلاتے ہیں نا, گھر, آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں. کوئی بھی انسان اپنا گھر ایک سسٹم سے چلائے گا نا تو اس کے ایک اصول بنیں گے. صحیح ہے نا, اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنے گا. اگر کوئی سسٹم سے چلائے گا کہ بھائی دوپہر میں یہ کرنا ہے, شام میں یہ کرنا ہے, رات میں یہ کرنا ہے, صبح یہ کرنا ہے, اس ٹائم یہ کرنا ہے, اس ٹائم وہ کرنا ہے,
ایک اصول بنتا ہے, اس سے گھر چلتا ہے آپ کا. اگر گھر کے بھی رولز نہیں ہوں گے نا, آپ کا گھر بھی برباد ہو جائے گا. تو ہر چیز رولز کے ساتھ پی بنتی سی بی ہے. میں گھر کا رول بنا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بھائی, کب سے چل رہی ہیں چیزیں. آج کون سی بال یوز ہوگی, آج کون سا فکسچر بنے گا, کب میچ ہوگا, کدھر میچ ہوگا, کس گراؤنڈ میں میچ ہوگا, ابھی آپ کے سامنے ہے. ٹورنامنٹ کے دوران روک کے دوسرے ٹورنامنٹ کروا دیے. تو یہ تو چیزیں زمانے سے چلتی بھی آ رہی ہے نا, کیونکہ ایک چیز ہماری سیٹل ہی نہیں ہو رہی نا. جب چیزیں سیٹ ہوں گی تو ہماری چیزیں بہتر ہوگی نا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب چیزیں سیٹ ہو جائیں کہ تو بندہ پاگلوں کی طرح بولتا رہے یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا. ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. جب آپ کی ٹیم سیٹ ہو جائے گی, آپ کے لوگ سیٹ ہو جائیں گے, چیزیں طریقے سے چلنے لگ جائیں گی, سب بولیں گے ہاں یار ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے. اب اس پہ شور مچانا تو ایسے لگے گا کہ میں خود ہی پاگل ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ تو پھر ہی ہے. لیکن نظر آتی ہیں چیزیں, ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ایک چیز دیکھیں, ابھی جو آپ نے ایک بات بولی نا کہ جی وہ کیا نام ہے اس کا, کوچ چینج ہو جاتا ہے, کپتان چینج ہو جاتا ہے, سلیکٹر چینج ہو جاتے ہیں, چیئرمین کرکٹ بورڈ کتنے چینج ہو گئے, ٹھیک ہے, بورڈ چینج ہو جاتا ہے, سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ تو جب آپ کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین آ کے رکتا ہے نا 3 سال 4 سال تک رکے گا آ کے, پھر وہ بیٹھ کے اپنی ساری چیزیں سیٹ کرتا ہے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی چیئرمین ہو, ٹھیک ہے, سیٹ کرتا ہے. وہ پھر نیچے جس کو رکھتا ہے, وہ پھر اپنے سے نیچے چیزوں کو سیٹ کرتا ہے اتنے عرصے سے. مطلب ایک بندہ اوپر آیا اتنے عرصے کے لیے, وہ نیچے سب کو اتنے عرصے کے لیے رکھے گا تو چیزیں بیلنس ہوں گی نا یار, ورنہ کیسے چیزیں ہوں گی؟ ایسے ہی ہوتا رہے گا. جس کی پرفارمنس نہیں وہ آ جائے گا, جو آج کوچ ہے اس کو ہٹا کے, کانٹریکٹ اس کا بھی ہے اس کو ہٹا کے دوسرے کو لے کے آ جائیں گے. تو ایسی چیزیں عاقب جاوید کوچ, ایسی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. عاقب جاوید انٹرم کوچ کیوں ہے اب تک؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے شاید ایک جگہ اگر بولا ہو, مجھے یاد نہیں کہ عاقب بھائی کو کوچ ہونا چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کوچنگ جتنا ایکسپیرینس ان کو ہے نا, ان کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہونا چاہیے. جتنی کوچنگ انہوں نے کی, جتنا ایکسپیرینس ان کے پاس ہے, ان کو وہاں ہونا چاہیے. میرے خیال میں وہ یہاں پہ, مجھے ایسا لگتا ہے جتنا میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں یا میں جتنا ان کو جانتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے رک گئے ہیں. جس طرح آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ ٹی وی بیٹھ کے آپ رک گئے, آپ کی کرکٹ کی بولنگ کی سکلز آپ میں ہیں, آپ جائیں بتائیں سب, جس طرح آپ مجھے بولتے ہیں نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں رک گئے ہیں. وہ وہاں اس طریقے سے بچوں کے ساتھ کھل کے کام نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان ٹیم میں آپ تھوڑی کھل کے کسی کے ساتھ کام کر سکتے ہو. پاکستان ٹیم کے اندر جو بالر آ گیا آپ اس کو یہ تھوڑی بولو گے ہاتھ اتھوں لے کے آ, پیر اتھوں لے کے جا, سر ٹہرے ہے, اس طرح سوئنگ کرنی ہے, اس طرح ان سوئنگر کرنی. پاکستان ٹیم میں یہ تھوڑی سکھایا جاتا ہے. تو جتنا کوچنگ کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے تو آپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جائیں, جس طرح پہلے. تو ان کو کوئی بھیجے گا تو وہ جائیں گے نا. نہیں دیکھیں, ڈومیسٹک کرکٹ والے یا کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ان کو اپوائنٹ کریں گے تو وہ جائیں گے, خود سے تو نہیں جائیں گے. دیکھیں بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا, بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے بھی اگر کوئی بندہ کسی چیز کی آفر کرے گا, میں بولوں گا نہیں یار میں اس جگہ سے یہ بہتر ہے کام, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں ادھر نہیں جانا چاہتا, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. جتنا ایکسپیرینس کے پاس ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کرکٹ بورڈ ان کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ان کو نہ رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو انٹرم رکھا ہوا ہے, کافی عرصے سے وہ انٹرم کوچ ہے, کیونکہ کوئی مستقل کوچ ہے ہی نہیں. دیکھیں انٹرم کوچ میں بھی, انٹرم کوچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عارضی طور پہ. تو عارضی طور پہ بھی آپ اگر کسی کو رکھو گے تو پھر عارضی طور پہ آپ کیا کام کرو گے؟ عارضی طور پہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے یار, کسی ٹائم فارغ ہو جائے گا, پلیئر بولیں گے اس پہ ٹرسٹ کریں نہ کریں, یہ تو پتہ چلے آج ہے یا کل نہیں ہے. تو انٹرم کوچ کا تو یہ ہوتا ہے نا, اس کو خود نہیں پتا ہوتا میں ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ایسے کوچز لانے چاہیے, ایسے لوگ لائیں جن کو 2 سال کا, کم از کم 2 سال کا ان کو کانٹریکٹ دیں, 2 سال کا ٹائم دیں ان کو. 2 سال بعد آپ دیکھیں کہ یار انہوں نے کیا کام کیا. ایسا ہوا ہے پاکستان. اور دیکھیں صرف جو ہیڈ کوچ, جو پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ ہوتا ہے نا, اس کا کام صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم تو ہے, اس کے علاوہ بھی جب بھی فری ہو اس کو بولیں کہ یار آؤ نیچے آؤ ڈومیسٹک کے میچز دیکھو آ کے. جس طرح ہم نے کچھ میچز میں گیری کرسچن کو بھی دیکھا, جیسن گلیسپی کو بھی دیکھا, لیکن کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں. ہمارے کچھ لوگ ہیڈ کوچ تھے, سب کچھ تھے, لیکن وہ جو پاکستان ٹیم کا ٹور ختم ہوتا تھا وہ چلے جاتے تھے, اپنے جہاں رہتے تھے سارے, پاکستان میں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہیڈ کوچ کو اور کپتان کو
ٹیم لے کے چلنی ہوتی ہے. یہ دو مین بندے ہوتے ہیں, ہیڈ کوچ اور کپتان. جب بھی آپ فری ہیں آپ جائیں ڈومیسٹک کرکٹ میں, آپ جائیں. دیکھیں اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کی ٹیم کا نقصان ہے, اگر آپ جائیں گے تو کپتان کو فائدہ ہے, کوچ کو فائدہ ہے, آپ کو آپ کی ٹیم کے لیے اچھے پلیئرز ملیں گے. صحیح ہے. اب دیکھیں کپتان اگر ٹیم میں ڈومیسٹک کے میچز دیکھتا جا کے یا ہیڈ کوچ دیکھتا جا کے, اسی نے 15 بنانی ہوتی ہے نا, یا اسی نے 20 لڑکے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کو دیکھیں گے نا, آپ ان کو اس طرح دیکھیں گے کہ یار ان لڑکوں کو ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے پاکستان ٹیم کے لیے. آپ جب ان کو دیکھیں گے آپ ان کو 20 کے حساب سے دماغ میں بنا رہے ہوں گے, یار یہ 20 لڑکے ہیں, میں ان کو اس حساب سے بنا رہا ہوں کہ یار یہ 20 لڑکوں میں فٹ ہو رہا نہیں ہو رہا, پرفارمر بھی ہے, اچھا بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے 2-4 جگہ پہ دیکھا ہے اس کو, کوچ بھی بیٹھا ہوا ہے, کپتان بھی بیٹھا ہوا ہے, سلیکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح اگر آپ کسی چیز کو لے کے چلیں, نہ جائیں ہر میچ میں, آپ کو نہیں ہوتا. لیکن یہ بتاؤں میں ان کو, آپ ان میچز میں ضرور جائیں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں. پہلی تو بات مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں لگتا ایسی میں ہوگی. بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اسپیشلی ان میچز میں ضرور جائیں جن پلیئرز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے یہ ہیں, اچھا پلیئر ہے, یہ اچھا پلیئر ہے, یہ اچھا پلیئر ہے. اس کے میچز جا کے دیکھیں, اور اس کے میچز جائیں 2-3 ڈیفیکلٹ پچز پہ جا کے دیکھیں کہ یار یہ مشکل دوسرے ہر گراؤنڈ میں کیسا کھیل رہا ہے. اگر فیصل آباد میں میچ ہو رہا ہے وہاں پہ کیسا کھیل رہا ہے, پنڈی میں ہو رہا کیسا کھیل رہا ہے, کراچی میں ہو رہا کیسا کھیل رہا ہے. کیونکہ جس کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے وہ لڑکا آپ کو چاہیے نا, آپ اس کو دیکھو جا کے. کوئی بولر نظر آتا ہے, کوئی وہ نظر آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اسپنرز کی بہت بڑا وہ گیپ ہے, ہمارے پاس آل راؤنڈرز کا بہت بڑا گیپ ہے. جاؤ دیکھو میچز دیکھو جا کے, آپ کو نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار. جہاں داد نیازی یہ 2 آل راؤنڈر ہیں. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب پی ایس ایل میں لاسٹ ایئر پی ایس ایل آئی تھنک کھیلا نا, جاندار لاسٹ ایئر کھیلا نا, جب اس نے آ کے ایک میچ میں 1-2 آؤٹ کیے, 1-2 چھکے مارے, میں سننے لگ گیا لوگوں سے, جی ہمیں آل راؤنڈر مل گیا. میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا, میں نے پتا کیا بولا تھا, میں نے نظر آ گیا نا تھوڑی سی بیٹنگ کر لیتا ہے, بالنگ کر لیتا ہے, میں نے اس کو ابھی مت کھلاؤ. ہمارا مسئلہ یہ ہم کھلانے چلے جاتے ہیں نا, ابھی وہ سیکھا ہی نہیں ہے کرکٹ. وہ ٹیپ بال سے آیا 1-2 میچز کھیلے, آپ نے اس کو پاکستان کھلا دیا. وہ سیکھا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلہ کس طرح بھی پکڑنا ہے, ٹھیک ہے, شاٹیں کس طرح مارنی ہے, کورز پہ کیسے کھیلنا ہے, سیدھا کیسے کھیلنا ہے, بولنگ کیسے کرنی ہے. ایسے اگر کرکٹ ہونے لگ جاتی تو کیا بات تھی, ایسے کوئی پاکستان کھیلنے لگ جائے تو کیا بات تھی. میں نے بولا نظر آ گیا نا. ہمیشہ یہ طریقہ کار ہے ہر چیز کا. جب آپ کو ایک پلیئر تھوڑا سا ٹیلنٹڈ نظر آتا ہے, آپ اس کو جانے دو ڈومیسٹک کرکٹ میں, جاؤ اس کو بولو کھیلو 2 سال, ہم 2 سال بعد تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیا ہو. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں, جو ایکسپشنل ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ 16, 17, 18 سال میں بھی پاکستان ٹیم میں آ جائے گا. ایکسپشنل ٹیلنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے, وہ رکے گا ہی نہیں. ایکسپشنل ٹیلنٹ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے بھی لاؤ گے نا, پیچھے نہیں رکے گا وہ, کیونکہ اس کے اندر گاڈ گفٹڈ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس گیم کے حساب سے رکھ دی ہیں. وہ جلدی سمجھ جاتا ہے, گیم اویئرنس بڑی جلدی ہو جاتی ہے اس کے. اگر وہ بالر ہے اس کے ہاتھ میں اتنی ایکسٹراڈنری کوالٹی ہوتی ہے, اس کا سوئنگ سیم سب کچھ ہوتا ہے, گیم مطلب سمجھنے لگ جاتا ہے نا ہر چیز کو بڑا جلدی. ٹھیک ہے, تو ایسے جو بالرز ہوتے ہیں نا وہ تو رکتے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کوچز نئے آئے ان کو نیچے جانا چاہیے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو سسٹم اب بنا دیا نیچے, یعنی مینٹورز ہیں نا, اب 5 مینٹورز ہیں, تو وہ انہی کی مدد کے لیے تو آئے ہیں, تو ان کو نیچے جانے کی کیا ضرورت ہے. شعیب ملک, حفیظ, وقار یونس, مصباح, سرفراز وغیرہ, یہ ہے نا مینٹورز, تو یہ مدد کریں. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, اس میں سے کتنے مینٹور تو ایسے ہیں جن کی اپنی تو کرکٹ ہی نہیں ختم ہو رہی ہے ابھی. ایسے تو نہیں ہوگا نا, پہلے کرکٹ تو ان کی ختم کراؤ, ٹی وی, ہاں یہ چیزیں تو ختم کراؤ. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو کرکٹ بورڈ میں کام, لیکن سوری کٹ کر رہا ہوں آپ کو, مینٹور کا معاہدہ 365 دن کا نہیں ہے, تو وہ 100 دن ان کو مل جاتے ہیں لگ بھگ, تو اس میں وہ جو مرضی کریں, ٹی وی کریں, کامنٹری کریں, جو بھی کریں. چلو اس حد تک میں چلو مان لیتا ہوں, لیکن مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اس حد تک میں کیا, میری اپنی سوچ ہے کہ جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں نا, پھر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر وہ اتنی زیادہ اگینسٹ جاتے بھی نہیں ہیں. ہاں, تو وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد چلے جی آپ مینٹور ہیں, آپ اس کے بعد کھیلے تو نہیں نا, کم از کم آپ کیوں کھیل رہے ہیں؟ لا بنایا ہوا پی سی بی کا رول ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا کریں. پی سی بی کے رول چینج
منظور تو نہیں کرائے گا. نہیں، مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی آپ اگر رولز ایسے بنا رہے ہیں جس سے آپ کی کرکٹ ہی اوپر نہیں جا رہی، آپ رولز ایسے بنا رہے ہیں T20 کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، کسی بھی 50 سال کا لڑکا بھی کھیل سکتا ہے، تو پھر ایسے تو آپ کی کرکٹ نہیں جائے گی نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں پھر بار بار بات بولوں گا، ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ لوگوں کو اگر آپ رکھیں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سبھی ٹرائی ٹیسٹڈ ہیں تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سب کے سبھی رہ چکے ہیں، صرف چند کو چھوڑ کے وسیم بھائی نہیں آئے، شعیب اختر نہیں آیا. ہمیشہ یہ چیزیں دیکھیں، میں نیچے کے لوگوں کو کیوں بولتا ہوں نیچے کے کوچز کو لاؤ، وہ محنت کرتے ہیں، وہ محنتی ہیں، وہ 14 15 سال سے کام کر رہے ہیں. آپ گراؤنڈوں میں دیکھو تو صحیح جا کے وہ کس طرح بچوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بیٹسمین کے ساتھ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. بالرز نے کیا کیا، کیسے بھاگ رہا ہے، اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں، اس کا لکھ رہے ہیں، اس کا ہاتھ یہاں سے آ رہا ہے، اس کا پیر یہاں سے آ رہا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے. ابھی کچھ 2-4 دن پہلے ایک لڑکے نے مجھے 2 فوٹوز جو ہیں وہ واٹس ایپ کر کے بھیج دی. اس کا پاؤں پتہ نہیں ٹیڑھا تھا کیا تھا، اس نے بولا یہ وہ بھیجتے نا، یہ بیفور ہے اور یہ آفٹر ہے، وہ لکھ کے بھیج دی، تصویریں بھیجی اس نے بیفور یہ اور آفٹر یہ ہے. صحیح ہے نا؟ کس کی فوٹو؟ اپنی نہیں، جن بچوں کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا اس نے لکھا یہ بیفور ہے یہ آفٹر ہے، پاؤں اس کا ٹیڑھا تھا، آفٹر سیدھا ہو گیا. تو میں نے اس کو تھم بھیجا، میں نے رپلائی کیا، تھم میرے جیسے بندے نے رپلائی کر دیا. ٹھیک ہے نا، بڑی بات ہے نا، آپ کی نظر بڑی بات ہے، کیونکہ مجھے وہ چیز اچھی لگی، مجھے اس وجہ سے اچھی لگی، میں نے بولا یار محنت تو کی ہوئی ہے نا، جو بھی ہے یہ پیر سیدھا ویدھا کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا. میں نے چلو اس نے محنت کی، میں نے تھم بھیج دیا. اسی طرح ہی اور کوچز بھی یار نیچے کام کر رہے ہیں، ان کو لاؤ اوپر، ان کو لاؤ اوپر. نیچے کام کر رہے ہیں، ریموٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں، ملتان اچھا میں مجھے کام ایک بات کر رہے ہیں، بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، سبھی میں کام کر رہے ہیں. کتنے کوچ، یہ بالکل کتنے کوچز آپ کے ڈومیسٹک کے ایسے ہیں پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، نام بھی لے سکتا ہوں. جہاں بورڈ ان کو بیچتا چلے جاتے آپ ہیں. بولے تو میں نام بھی لے سکتا ہوں. وزارت اللہ واسطی پشاور سے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں بلوچستان میں کوچنگ کر رہے میں ہیں. آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ ظفر اقبال چودھری اور آپ اب عمر رشید یہ ملتان میں اب کوچنگ کر یہ رہے ہیں. جتنے بھی دیکھیں بے تحاشا کوچز بہت ہیں، میں ہیں. نام اب دیکھیں کس کے لوں؟ جتنے کوچز ہیں، اب یہ انڈر 13 میں لگے ہوئے ہیں، 16 میں لگے ہوئے ہیں، 19 میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، کوئی وومنز میں لگا ہوا ہے، کوئی کدھر لگا ہوا ہے. صحیح ہے. اب یہ ہر طریقے سے کام کر رہے ہیں، جیسے بھی کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، یہ ہو جائے، کام تو کر رہے ہیں نا. اب بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو اوپر لانے کی بات آتی ہے تو وہ کوئی اور آگے بیٹھ جاتا ہے اوپر. یہ ٹھیک ہے. اب جب آپ ہیڈ بناؤ گے ایسے جنہوں نے جو اس لیول پہ بچوں کے ساتھ جنہوں نے کام ہی نہیں کیا ہوا، تو وہ اپنے سے نیچے کو کیسے بولیں گے آپ یہ کرو وہ کرو. بالکل. اب آپ نے جس طرح مثال کے طور پر وجاہت اللہ واسطی کی آپ نے بات کی، اگر ہم وجاہت اللہ واسطی کو مثال کے طور پر ہم وجاہت اللہ واسطی کو مینٹور بنا دیتے ہیں کسی بھی ٹیم کا، ٹھیک ہے، اگر وہ مینٹور بنے تو اس کو تو پتا نا وجاہت اللہ واسطی کہ بھائی میں نے ادھر ادھر ایسے کام کیا وہ بچوں کے ساتھ، تو میرے جو نیچے ہیں میں ان کو بولوں گا بھائی یہ اس طرح کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے خود کام کیا ہوا ہے. یا اور ڈومیسٹک جو کوچز ہیں ان کو لا کے بٹھائیں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، عاصم رضوی ہے، اعظم خان ہے، کراچی کی بات کریں گے، بہت لوگ ہیں یار، ہر شہر کے لڑکے ہیں، ہر جگہ کے لڑکے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کو ایکسپیرینس ہے ان کو لا کے بٹھائیں گے تو وہ نیچے زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنا ایکسپیرینس کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو ہوم ورک کیا ہوا ہے، لکھت پڑھت کی ہوئی ہے ساری ہر بچوں کے بارے میں کیا کہ آپ دیکھیں، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں نا، آپ دیکھ لو جا کے، اتنے دھتے نکالیں گے وہ فائلوں کے، اتنے منگوا لینا کبھی کسی سے، اتنی فائلیں نکلوائیں گے وہ، یہ دیکھو اس بچے کے لیے یہ کیا ہوا ہے، اس بچے پہ یہ کام کیا ہوا ہے، اس کو یہ کیا ہوا. آپ دیکھ لینا، ہر ڈومیسٹک کا کوچ ہی کرے گا سب کچھ. تو پھر ان لوگوں کو اوپر لاؤ نا یار. بالکل جی، ان لوگوں کو اوپر لائیں جن کا حق ہے، جو بڑے عرصے سے سالوں سال سے نیچے محنت کر رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اوپر آئیں، اور اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ نیچے کیا کیا جائے کہ سسٹم ٹھیک ہو. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے کرکٹ سسٹم میں، لیکن اوپر نہیں ہے، نیچے مسئلے ہیں، ان پر بات کریں گے. مزید موضوعات ہیں اس بریک کے بعد.